مطلب دو آدمی ذکر کر رہے ہیں، ایک ماننے والا اور ایک نہ ماننے والا. اب جب تک یہ بات سمجھ نہ آئے آپ کو تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی نا بات. غور سے سمجھو. مثلاً اور اس کو اور آسان میں بناتا ہوں تاکہ مشکل ختم ہو جائے. آسان. اللہ آپ انسان، اللہ خالق، آپ نے اللہ کو مان لیا. کس نے کس کو مانا؟ تم نے اللہ کو مانا. اب وہ اللہ تیرے وجود کا کون سے حصے کا ضرورت ہے؟ مجھے اگر تیرا کھانے کا شعبہ کمزور ہے، اللہ کو ماننے کے باوجود بھی کھانا تیرا کمزور رہے گا، کیونکہ اس شعبے کی تسلیم نہیں ہے. تم جب اللہ کو مانا تو پھر تم جب یہ شعبہ اس کو پیش کر دیتے ہو کہ فاقہ ہے، تو شاید یہ تم نے مانا ہی نہیں تھا. پھر اگر تمہیں کوئی رزق دینے والا اللہ چاہیے تو کسی کسان جاگیردار سے دوستی کر کہ بھائی تیرے پاس مطلب کیا گندم ہے تو مہربانی کر دوستی کر، تیری میری دوستی ہے، تو 4 دانے گندم کے دے. بات تو اتنی ساری ہے کہ یہ خیال کی بات ہے کہ اگر تم نے اللہ کو مانا ہے، جہاں جس انداز سے مانا ہے اس انداز میں کیٹر کرے گا وہ. اگر تیری پیشانی میں تڑپ نہیں ہے تو اللہ تیرا سجدے سے کیسے نکلے گا؟ کیسے معلوم کرو گے؟ جب تیری پیشانی کے اندر ہی تڑپ نہ ہو تو پھر تو اللہ کا سجدہ کیسے کرے گا؟ جب تیرے دل میں تمنا نہ ہو اس کے دیدار کی تو کیسے اس کا جلوہ دیکھے گا؟ سوال یہ کہ پہلے اپنے وجود کی سیر کر، کہاں ضرورت ہے لازمی طور پر اس کی، وہیں اس کا تمہیں اشکار ہو یا ملے گا. باقی تو وہ سارا کافروں میں بھی ہے تو مومنوں میں بھی ہے. سو خلاصہ بتائیے جی کہ آپ کے پاس خواہشات کتنی لامحدود ہوں، انہیں پورا کرنے کے امکانات سارے محدود ہیں. اشتہا یا بھوک جیسے بھی لگے تم نے اسی سے پورا کرنا ہے جو یہاں چیزیں اگتی ہیں. آپ یہ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ مجھے بھوک لگی ہے. کہتے کس چیز کی بھوک لگی ہے؟ کہتے ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں نہیں ہوتی نا، جو یہاں اگے گا اسی کی بھوک لگے گی. اب خالق نے یہ کمال یہ فرما دیا کہ جیسے تخلیق فرمائی کائنات کی ویسے ضرورت تمہیں پیدا کی. حتیٰ کہ اس کا بڑا نفیس ترین حصہ جو ہے نا، محبت کو دیکھو آپ کہ جس قسم کا نگاہوں کو مقبول چہرہ چاہیے تھا ویسے تکلیف فرمائے. ابھی بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ نہیں سمجھ. کبھی محبت ہو تو پتہ چلتا ہے کہ ایسا بھی تو ممکن ہے نا کہ کوئی گائے خوبصورت لگے آپ کو، شیر خوبصورت لگے، لیکن جو محبت کی خوراک کے لیے جس قسم کا وجود اور چہرہ درکار تھا وہ یہی تھا. آپ یوں کہو ایک نقطہ یاد رکھنے کا، جانور سارے سب کریشن، جانور، پرندے، چرند، فرض کرو انسان بھی، یہ سارے کے سارے اینیملز. اب یہ فرض کرنے والی بات ہے کہ اس کائنات میں ساری مخلوقات چل رہی ہے، جس میں چونٹی ہے، مکڑی ہے، جانور ہے، چرند ہے، پرند ہے، انسان بھی چلتے پھرتے ہے، حیوانوں والی حرکتیں کرتا ہے، کوئی جانوروں والی کبھی درخت کے چڑھ جاتا ہے، کبھی پانی میں ڈوبتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے راز کو حکم فرمایا کہ یہ ساری شکلیں بنی ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی وجود تو پسند کر لے. اور جو وہ راز اللہ کا اس کے پاس گیا کہ ہم نازل ہونا چاہتے ہیں تمہارے وجود میں. انہوں نے کہا نا میں گھوڑا ہوں، مجھے تو معافی دے دو، بوجھ ہے راز کا. شیر سے کہا، انہوں نے کہا میں تو ہارتا ہوں، میں نہیں برداشت کر سکتا، میں تو مر جاؤں گا. وہ جانتے تھے نا کہ یہ کوئی طاقتور شے ہے. انہوں نے کہا میں تو شیر سے گدڑ مر جاؤں گا، راز دے اللہ کا میرے اندر ہے. انہوں نے کہا چلنے دو، میں نے جنگل کا بادشاہ ٹھیک ہوں. وہ جو ہے نا اللہ کا راز تلاش کرتے کرتے اس غریب کے پاس پہنچ گئی کہ کوئی مخلوق کی گنجائش نہیں دے رہا، کیا خیال ہے؟ اور یہ نہ سمجھ تھا، اتنی سی بات ہے، چلو پھر قبول کرتا ہوں میں. اور پھر وہ امانت قبول کر گیا، اور امانت وہ قبول کر گیا تو اس کو جو ہے یہی درکار ہوا. ورنہ یہ وہ اینیمل کا اینیمل ہے آج بھی. اور اس طرح اس نے وہ امانت قبول کر لی، اس کے راز کی، اس کے محبت کی. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب جب اس کی محبت کرنے والے کبھی اس کی مشتاق محبت ہوں، اگر ہوں تو ان کو اگر لقائے ربی کبھی ہوا تو اسی شکل میں.
کیا کہا؟ اگر ہوا تو اسی شکل میں ہوا. تو یہ ہے مطلب یہاں پر کہ وہ اس نے آسن تقویم مطلب بنایا کہ اس شکل کے اندر اس نے اپنا چہرہ آپ کو اس کو وجہ اللہ بنایا. اگر تمہاری نگاہ میں تمنا وجہ اللہ ہو تو یہی ہے لقائے وجہ، پھر وہ یہی چہرہ ہے، پھر یہی قبول ہے. آپ کو بات سمجھ؟ پھر اس کے علاوہ اور کوئی چہرے میں اور وہ اللہ کے نور کی جھلک نہیں. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہی مطلب ہے بنایا. آپ کی آزادیوں میں یہی مکمل ہے پابندی کہ اللہ تعالیٰ کے قصے بیان کرنے والا بھی یہی چہرہ ہے اور سننے والا بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والا بھی یہی ہے اور اللہ تعالیٰ کو دکھانے والا بھی یہی ہے. آپ کو جن لوگوں کو کبھی اللہ کا مطلب دیدار تمنا ہوا وہ اسی وجود کے اندر اسی پیکر میں فی انفسکم، ورنہ فی انفسکم اینیمل میں ہوتا کیا تھا نا، یہی فی انفسکم. تو یہاں کے لوگ جو ہے بعض اوقات گمراہ ہو گئے کہ شاید شعور کا نام ہے اللہ، شاید جو ہے وہ عرفان کا نام ہے اللہ، شاید وہ مطلب آگہی کا نام ہے اللہ. نہیں، وہ اللہ ایک ذات ہے نا، الگ چیز ہے. یہ آگہی شعبے جو ہے نا یہ تو ویسے ایٹریبیوٹس ہے اضافی، اس لیے مطلب اس وجود کے اندر جو ہے نا وہ سارا واقعہ ہو گیا. اب اگر آپ کو کبھی محبت ہو جائے فرض کرو اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے لیے، پھر آپ دیکھو گے کہ آپ کے پرابلم نہیں رہتے. نماز میں اگر رجوع ہو جائے تو کہو کہ جی بچے بیمار ہیں تو نماز پڑھی جا رہے ہو، نماز میں لگنا بچہ کہاں ہوتا ہے پھر نمازی کا. اگر آپ اپنے کام میں لگ جاؤ تو پھر پرابلم نہیں رہے گا. تم پرابلم میں لگے ہوئے ہو اس لیے تم اپنا کام نہیں کر رہے. اپنے کام کو تم فرض بنایا ہوا ہے اور زندگی جو فرض تھی اس نے تمہیں شوق بنایا ہوا. دین جو شوق تھا اس کو تم فرض کر رہے. میری بات سمجھائی؟ دین کیا تھا؟ یہ تمہارا شوق تھا اور تم نے اس کو فرض کہا کہ مجبوری کے ساتھ کر رہے ہو، اور زندگی فرض تھی تم نے اس کو شوق کر دیا. اب زندگی میں بھاگتے ہو شوق کے ساتھ اور جہاں آتے ہو مجبور ہو کے. اس لیے اگر اس کو شوق کر لو اور وہ مجبوری میں رکھ لو تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے. کہتے ہیں میں یہ اس لیے کر رہا ہوں بچوں کا کام اللہ کا حکم ہے، ورنہ اللہ کا حکم میرے بچے کو نہیں، میری باپ ہی نہیں بھاگو دوڑ کیا ہوتا ہے. پھر آپ ہمارے خامن نہیں کہتے خامن خون کیا اس نے کہا تو خامن ہے نہیں کہا تو کوئی خامن نہیں. اینڈ کرو بھاگو نہیں بات یہ اگر اس کا حکم ہے تو، اور اگر اس کا حکم مقدم ہے تو پھر یہ سارا سیکرٹری ہے. تمہارے یہاں کیا ہوتا ہے ادھر سے اجازت ملے تو پھر اس کے حکم میں جاتے ہو. یہ فرق. اس لیے مجبوریوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہی تمہارے دین کی نفی ہے. دین کی راہ میں مجبوری کو نہیں ہوتی، شوق کی راہ میں معذوری نہیں ہوتی. کبھی شوق کی راہ میں ہوتی ہے معذوری. کہتے محبت بڑے سنا ہمارا محبوب لاہور سے گزر رہے تھے اسٹیشن سے، بڑا موقع تھا جانے کا، کیا کروں بچے بیمار ہو گئے، بچے بیمار ہیں محبوب گزر گئے تو شوق تمہارا پورا تھا. ہاں یہ غلط. اس لیے تم اپنے اور شوق کی حفاظت کرو. حفاظت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ شوق کے خانقاہ پر مجبوریوں کا قتل عام کرو، قربانیاں میرا مطلب ہے حلال کرو اللہ اکبر کر کے، مجبوریوں کو پیش کرو، پیٹ چڑھا دو. اور جب شوق پہ سرفراز ہو جائے گا آپ کو شوق جو ہے وہ پل جائے گا، پھر تمہارا دین بھی محفوظ ہے. یہ سارا عارضی واقعہ دنیا کا، یہ سارے ہنگامے ہیں. اس لیے تمہیں کوئی مشکل نہیں ہے، صرف اس کے مشکلات کو ذرا خاموشی سے نکال دو. سمجھ آئی بات تمہیں؟ کیا کرنا ہے؟ جن کو تم مشکلات کہہ رہے ہو آسانی سے نکال دو.